الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات، سامعین کرام، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ناظرین حضرات، آج اس مختصر سے کلمے کے اندر میں آپ سے ماہ مبارک ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین آپ اور مجھ کو اس موسم بہار میں، موسم خیر و برکت میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کی اور ہمارے والدین کی از نار جہنم آزادی نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے بعض انسانوں پر فضیلت دی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا درجہ و فضیلت بہت بلند فرمایا عام انسانوں سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہفتے کے اندر 7 دن بنائے، اور 7 دنوں میں سے جمعۃ المبارک کو فضیلت اور عبادت کا دن بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک سال کے اندر 12 مہینے اختیار کیے، پسند کیے، اور ان 12 مہینوں میں سے ماہ مبارک ماہ رمضان کو فضیلت و برتری عطا فرمائی۔ اور اس کی فضیلت اور برتری کے متعلق اس ماہ مبارک کی عظمت و بڑھائی و فضیلت اس چیز سے اور نکھر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین امت اسلام کے لیے، انسانوں کی ہدایت و رشد کے لیے اسی مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آخری کتاب، ہدایت کی آخری کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ دوستو، پیارے بھائیوں، یہ ہدایت کا نسخہ، یہ آخری نسخہ اسی ماہ مبارک کی شب قدر کے اندر نازل ہوا، اور اس شب قدر کی فضیلت کے متعلق قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس شب قدر کی، جو کہ ماہ مبارک کی آخر عشرے کی تاخراتوں میں آتا ہے، 1000 سال کی عبادت سے بہتر رات اسی مہینے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن بھی اتارا اسی مہینے کے اندر، اور وہ رات، جس رات پہ قرآن نازل کیا گیا، وہ رات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے الہ العالمین مجھے اور آپ کو ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، جو دیگر فضائل اس ماہ مبارک کے وارد ہوئے ہیں صحیح احادیث کے اندر، وہ پہلی چیز ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس سلسلے میں دوسری چیز جو ہے اس کی فضیلت کے متعلق جو آتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس مہینے کے چاند طلوع ہونے سے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور سرکش شیاطینوں کو، تمام قسم کے شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے کھلا چھوڑ دیا عبادت کرنے کے لیے۔ اب ہمارا نفس ہم پر حاوی ہوگا وہ دوسری بات ہے، لیکن صادق المصدوق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جہنم کے دروازے بھی بند ہیں اور شیاطین بھی بند ہیں، وہ کسی کو پھسلا نہیں سکتے ہیں۔ دوستو، ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی فضیلت اس کے اندر ہے۔ عام طور سے انسان کے منہ سے کھانے پینے کی وجہ سے جو ہے منہ سے بو آتی ہے تو وہ ناپسند کی جاتی ہے، ہر ایک انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر اس روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے دوستو، مسک سے، عنبر کی اس خوشبو سے بہتر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، اللہ اس کو پسند کر رہا ہے۔ دوستو، آخری فضیلت اس کے لیے، آخری فضیلت ماہ مبارک کی، روزے دار کی آخری فضیلت جو ہے، فرشتے روزے دار کے لیے صبح سے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ۔ اللہ رب العالمین جو ہے فرشتے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس مومن بندے کے لیے، اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دوسری فضیلت اور آخری فضیلت دوستو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے دار کے لیے جنت کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اس کے استقبال کے لیے جنت جو ہے سنواری جاتی ہے، خوبصورت بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے اس ماہ مبارک کی فضیلت سمجھنے کی اور اسے ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو اس پاک اور بابرکت مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔